بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عقائد کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ ایمان کے بارے میں آپ نے شاید پہلے سنا ہو، پھر دوبارہ سن لیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ سنیے اور یاد بھی کیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے اور اس کو مضبوطی سے دوسروں تک بھی پہنچائیے یاد کر کے۔ اچھا، ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں، اور ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہے۔ اور ضروریات دین بھی سماعت فرما لیجئے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ تو ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقائد جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی جو اسلام کی چیزیں یاد کرنے والی ہیں ان میں سے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے کفر ہے۔ کفر کے لغوی معنی ہے کسی شے کا چھپانا، کفر۔ اچھا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کفر ہے، یہ کفر کہلاتا ہے، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ جیسا کوئی شخص اگر تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہو مگر نماز کی فرضیت یا ختم نبوت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ کہ نماز کو فرض ماننا اور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو یہ اہم ترین جو ہے ضرورت ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اور ضروریات دین کے منکر کا حکم کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ضروریات دین کا منکر بلکہ ان میں ادنا شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے، اور ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کسی کو نبی مانتا ہے، جیسے مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، تو ان کے کفر میں شک کرنے والا جو ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو بھی ان کے معتقد، ان کے ماننے والے ہوں، ان سے اپنا تعلق ختم کیجئے۔ ضروریات دین جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے۔ یاد رکھیے، انکار کرنا ضروریات دین کا یہ کفر ہے۔ ہاں، اگر کوئی کرتا نہیں، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا بندہ اسلام سے خارج نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ تو گناہ گار ہونا اور چیز ہے، دین سے نکل جانا یہ اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں کو یاد بھی رکھیں اور عمل بھی کوشش کریں، کیونکہ عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اور اس کا ماننا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔